मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सेलिब्रेशन करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। 3 डिमांड जो पहले दिन थी, स्टोलन मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्स होना और हमारे जो असीर कारकुनान हैं और रहनुमा हैं उनकी फौरी रिहाई जो है, ये 3 मुतालबे। तो इसमें जो एक तासुर कल से दिया गया कि जी डील हो रही है या किस किस्म की, बिल्कुल मैं इसको यकसर मुस्तरद करता हूँ खान साहब की हिदायत के ऊपर। हाँ, मुज़ाकरात जो है वो हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। और मुज़ाकरात के इस सवाल के जवाब पे कि मुज़ाकरात किससे होंगे, उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे जो कि फाइनल डिसीजन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई को एहतजाज से पहले अदालती महाज पर बड़ा रिलीफ मिला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत कर दी है और ये वाज़ेह किया है कि अगर ट्रायल में अदालत से अदम ताउन और जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया तो ऑर्डर वापस भी हो सकता है। बानी पीटीआई की जमानत पर तहरीक इंसाफ ने इसे कानून और इंसाफ की जीत करार देते हुए ये कहा कि बुशरा बीबी की तरह बानी पीटीआई के केसेस का फैसला भी मेरिट पर हो रहा है और जल्द तमाम मुकदमात मेरिट पर ख़त्म होंगे। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की ज़मानत नहीं हुई। 9 मई पर प्रोसिक्यूशन काम कर रही है, बहुत से सबूत मौजूद हैं और केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों से मुज़ाकरात की खबरें तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। मुल्की सियासत में काफ़ी हलचल देखने में आ रही थी। इडियाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था और ये भी दावे हो रहे कि बानी पीटीआई नवंबर में रिहा हो जाएंगे और आज पीटीआई को मिलने वाले रिलीफ से इन खबरों को काफ़ी हद तक तक़वियत भी मिली है। इसी तमाम तर मौजू से मुतालिक हमारा आज का पहला बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि हम बात कर रहे थे ये जो एहतजाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी एक धरने की तरफ बढ़ रही थी, एक तहरीक की तरफ, लेकिन कल जब हमने बात की कि कुछ मामलात मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे ये तय हो जाएगा कि ये क्या वाकई 24 नवंबर को एहतजाज होगा, धरना होगा, क्या होगा, लेकिन अब ये जो रिलीफ मिला बानी पीटीआई को, आपके ख्याल में ये कोई उसी तरफ इशारा मिलता है, कोई मुज़ाकरात की तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है, या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि ये तो कानून और इंसाफ की जो है वो जीत है और आगे भी ज़ाहिर तमाम मुकदमात में जीत होगी? नवीद साहब। अच्छा, तो देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो उनकी कन्विक्शन की गई थी, जिन केसेस में उनको सज़ाएं सुनाई गई थी, हमने इससे पहले भी देखा गवर्नमेंट की तरफ से एक ही नैरेटिव आता है। जब बुशरा बीबी को जो है उनको ज़मानत मिली और फिर जब इमरान खान साहब की जो बहन है उनको जो है रिहा किया गया, तो यही एक नैरेटिव प्रमोट किया गया कि जी डील करके और डील हो गई और डील करके निकल आए। तो डील तो जब हो ना, जब केस की कोई लीगल उसका मेरिट हो। अगर आप देखें इमरान खान साहब को जो इलेक्शन से पहले सज़ाएं दी गई थी, वो साइफर केस हो, वो इद्दत का केस हो, वो तोशाखाना 1 हो और 2 हो, तो उसमें जब वो लीगल मेरिट पे उसको देखा गया तो वो सारी सज़ाएं जो हैं उठा के अदालत ने फेंक दी। तो इसका मतलब है कि उनमें उन केसेस में कुछ था नहीं। और ये सिर्फ अदालत का मामला नहीं है। आप देखें उस वक्त जो UN का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन है, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ जो इमरान खान साहब की जो उनकी कन्विक्शन और उनकी कैद है, ना सिर्फ वो गैर कानूनी है, बल्कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उनको जो है वो रेपरेशन दी जाए, उनको हर्जाना जो है वो दिया जाए। इसके अलावा आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये कहा कि इमरान खान साहब को राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। उस वक्त सब लोगों ने कहा, जितने भी लीगल माइंड थे, जो भी इंडिपेंडेंट लोग थे, सभी ने ये कहा कि जिस तरह से सजाएं हुई हैं उसका एक ही मकसद नज़र आ रहा था कि जी इमरान खान साहब को जो है वो इलेक्शन से बाहर करना और उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना है। तो उनमें लीगल मेरिट तो कोई नहीं था।
अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये देखें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, अगेन वो एक इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। आपने पूरा सिस्टम एक पार्टी को खत्म करने पे लगाया और फिर अब ये कहा जा रहा है कि जी अदालत में अब भी उनके खैरखा मौजूद है। यानी अगर कोई अदालत जो है वो इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ फैसला करेगी, वो जो लीगल मेरिट है उसके ऊपर जो है वो फैसला करेगी, तो वो इमरान खान साहब का जो है वो उनके हमदर्द होंगे, वो उनके सिंपैथाइजर होंगे। खुद देखें कि यही जो जमातें अभी इस गवर्नमेंट में बैठी हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट में 2022 में इन्होंने नैब कानून में तरमीम करके और जो सैकड़ों केसेस है वो अपने जो है वो विड्रॉ करवा लिए। यानी वो केसेस वो विड्रॉ करवा लिए, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदालत अगर उनको जो है इस केस में उनकी जमानत कर रही है तो ये कहा जा रहा है कि जी ये डील हो रही है। अच्छा, इसके बावजूद मैं कहूंगा कि अगर डील हो रही है जी और डील के नतीजे में ये हो रहा है, अभी तो खैर बहुत सारे केसेस बाकी है ना, सिर्फ इस्लामाबाद की अदालतों में मेरे ख्याल में कोई 60-65 के करीब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो केसेस हैं, और इसके अलावा जो है बाकी पाकिस्तान में जितने केसेस हैं, तो अब लग तो नहीं रहा कि उनको जो है वो रिहा किया जाएगा। और अगर कोई डील होती मेरे ख्याल में तो वो ये होता कि जी उनको रिहा किया जाए। तो डील अगर हो रही है तो फिर मैं फिर भी कहूंगा कि एक बहुत अच्छा हो रहा है कि इस मुल्क में जो एक सियासी हैजान बरपा है, जो इस वक्त एक पॉलिटिकल टेम्परेचर जिससे मुल्क में एक सोशल पोलराइजेशन बना रखी है, जिसने पूरे मुल्क का जो है वो पहिया जाम किया हुआ है, अगर किसी डील के नतीजे में ये चीज जो है ये खत्म हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये खुशाइंद होगा। ठीक जी, आमिर साहब आपको क्या लगता है, ये डील है या ढील है बानी पीटीआई की जो जमानत हुई, और ख़ास तौर पर जो जिस नुक्ते पे नवीद साहब भी बात कर रहे हैं कि चाहे डील है ढील है लेकिन सियासी इस्तेहकाम अगर आ सकता है और ये तो फिर बेहतरी की तरफ मामला जा सकते हैं। हेलो जी देखें, डील ढील और जो कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो पहला मरला ये होगा कि आप पेशावर चले जाएंगे, आप बन्नी गाला चले जाएंगे, या आप ज़मान पार्क में आपको मुंतकिल कर दिया जाए। अभी तो वो नहीं है, ये वो ज़मानत का केस है जो रूटीन में हुआ है। ज़मानत मिलनी थी, मिल गई। ये हमेशा से आला अदालतें ज़मानत देती आई हैं। मरीम नवाज शरीफ बरी भी हुए, ज़मानतों पे भी गए, और ऊपर आसिफ सईद खोसा बैठ के वो बहिश्ती ज़ेवर की तरह लिख रहे थे, जिसका आज सबको फ़ायदा हो रहा है कि किस तरह आपको वीडियो फॉरेंसिक करानी है, कि पाकिस्तान के तो कानून में आप करा ही नहीं सकते ना अगर ऑडियो वीडियो कोई करानी है, क्योंकि उस वक्त उनकी मंशा थी कि जिनको सज़ाएं दी गई हैं वो सज़ाएं बरकरार रहें। नहीं रहती, वक्त और हालात बदल जाते हैं। आज हम इमरान खान की जब देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि उनके वकला ने एक अच्छा केस लड़ा, ज़मानत का बनता था, बहुत डिले हो चुका हुआ था। जज साहब की कल ट्रोलिंग हुई जब वो एक दिन की छुट्टी पे चले गए। FIA ने कहा कि आप ना सुने क्योंकि लोग कह रहे हैं ज़मानत देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ जो होना था हो चुका, मुझे मीडिया की परवाह नहीं है। मीडिया ने अपनी खुद ही खराबी की है ना, हर चीज़ में घुस जाते हैं, वो मुंह पे उठा के कैमरा माइक लगाया और अपनी मर्जी का क्वेश्चन किया। अच्छा, अब खान साहब के ऊपर वो केस मौजूद है जिसमें यास्मीन राशिद मौजूद हैं जेल में और शाह महमूद कुरैशी, बाकी लंबे नाम आप छोड़ दें। 30 नवंबर को उसमें ज़मानत लगी हुई है, ज़मानत हो जाए फिर आपको और मुझे मंजर बदलता हुआ नजर आएगा। नहीं होती तो वो कितने महीनों से ज़मानत के लिए जा रहे हैं, वो जुडिशल लॉकअप में है ना इस वक्त, जिनके मैंने 2 के नाम लिए, उनके साथ और दर्जनों लोग हैं। तो वो क्या होगा, आज इस वक्त तक खान साहब ने फैसला खुद करना है कि वो रियायत की तरफ कैसे जाएंगे। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कल गंडापुर मिलते हैं और उसके बाद वो एपेक्स कमेटी में जाते हैं। आज जिस वक्त ज़मानत मंजूर की जाती है अदालत की तरफ से, तो उस वक्त भी बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर खान साहब के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं। कल जज साहब को बिठाया गया था 1.5 घंटा, क्योंकि वो मुलाकात चल रही थी। तो ये चीज़ें बाई अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे ही होती है जैसे सुबह 7 बजे आजम सवाती वहाँ मिलने चले गए थे। ये चीज़ें हर वक्त चलती रहती हैं, लेकिन खान साहब की अपनी जिद है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। आज अभी आपने फैसल का भी सुनाया ना, फैसल चौधरी का, कि उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार है। तो इख्तियार वाले अपना इख्तियार अभी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करता हुआ दिखा भी रहे हैं कि अच्छा जी, ये जो आपने सवाल बुनियादी डाला था ना कि पहला बड़ा रिलीफ नहीं, ये दर्जनों रिलीफ में से एक रिलीफ है जो खान साहब को और उनकी पार्टी को मुसलसल उसी अदलिया से मिल रहा है जिसको ये जूते की नोक पे रखते हैं। इनके लोग जरा सा फैसला आ जाए,
जो सियासी जमातों का भी वतीरा है, मैं चलें इसको इस तरह कर लें कि हर सियासी जमात यही कुछ करती है कि मुझे ये पसंद और मुझे नापसंद। मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब निचली अदालतों में सजाएं दी जाती हैं उनको आके फाइनल होना होता है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में। अभी आज आपको एक छोटी सी मजे की मिसाल दूं, जस्टिस आयशा मलिक ने इस्लामाबाद में सरकारी अफसरों के पराठों का फैसला दिया कि जी ये प्लॉट हाई कोर्ट का, यानी अपने ब्रदर जज अथर मिनल्ला का जो चीफ जस्टिस थे, कि उन्होंने दायरा इख्तियार से बाहर जाके खेले, जो केस उनके पास था नहीं उसके ऊपर फैसला दिया। यानी यही वही आयशा मलिक साहिबा हैं मोहतरमा जिन्होंने 8 रुकनी बेंच में ये फैसला दिया कि पीटीआई फ्रीक नहीं है, इसके बावजूद उनको नशिस्तें दी जाती हैं। मतलब हमारी अदलिया भी इस तरह के फैसले कर रही होती है कि आप उठा के देखें कि एक हाई कोर्ट का जज कह रहा है क्योंकि मैंने प्लॉट नहीं लिया, काजी फायद ईसा ने नहीं लिया, तो कोई भी नहीं ले सकता सरकारी मुलाजिम। ठीक है, ये वो जजेस हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, उनके अपने केस थे, उन्होंने खुद सुना और उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने जजेस के प्लॉट भी कैंसिल कर दिए जो उनके पास इख्तियार में या समात में नहीं था। सही। तो यही बुनियादी नुक्ता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई जब आपके पास नामखसूस नशिस्तों वाले PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी जिनको मिली थी JUI वाले, वो क्या आपने उनको सुना था? आपने उनको नहीं सुना। क्या PTI पार्टी थी? नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। यही हमारी है कि जो जिसका दिल करता है वैसे फैसला दे देता है। सही जी। आया साहब दुआ, आपके सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा, पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किस बात की? VPN शरई करार पा गया। वो कह रहे हैं कि टाइपिंग की गलती हुई थी, पता नहीं अब वो एन शरई लिखते लिखते गैर शरई लिखा गया, ये क्या हुआ मुझे नहीं समझ आ रही है, कुछ और लफ्ज़ था। खैर गैन था, अच्छा एन गैन का इशू बन गया, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत 2-3 दिन से अब वो वजाहतों पे लगे हुए हैं मुफ्ती साहब। चले बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात हो गई, ठीक हो गया। देखिए ये बुशा बीबी की ज़मानत हो गई थी, इमरान खान की भी होनी थी, इसमें तो कोई इशू था ही नहीं ऐसा कि इसमें कोई पर। अब रौला सिर्फ वही होता है ना, फिर टाइमिंग का रौला होता है। टाइमिंग वही बनी कि वो इधर वो अडयाला जेल पहुंचे हैं दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात के लिए, उधर ये खबरें चलना शुरू हो गई, वो लोगों को फ़ोन आने शुरू हो गए, यार वो तो इमरान खान तो रिहा हो गया। और मैं कहा यार तसल्ली करो, कोई रिहा नहीं हुआ। वो एक फैसला ज़मानत हुई है और ज़ाहिर है ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म ही देती होती है ना अदालत, ये तो नहीं कहती कि ज़मानत होगी लेकिन रिहा नहीं करना। तो वो इसलिए लोगों को लगा। फिर बड़ी हमारी तारीख बड़ी दिलचस्प है वतन अजीज़ की कि वो जब मेरे कायद की वो केसेस ख़त्म होना शुरू हुए थे तो उस वक्त PMLN एक ही बात करती थी जी मेरिट पे ख़त्म हो रहे हैं सारे केसेस। आज वही अल्फाज आपको PTI वालों के मुंह से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये तो फैसले मेरिट पे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से जब वहाँ से कहा जाता था डील हो गई है, अब इधर से कहा जा रहा है डील हो गई है, तो वो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायलॉग हमेशा वही रहते हैं और उसी तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छी बात है अगर कोई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और गंडापुर साहब अगर गए हैं तो यकीनन कोई पैगाम लेके गए होंगे। ज़ाहिर है कल इजाज़त ली थी उन्होंने मुज़ाकरात की, तो कहीं उनकी बात हुई होगी और उसमें कोई पेशरफ्त शायद मज़ीद हुई हो, तो उसको वो आगे लेके गए होंगे और बताया होगा कि जी यहाँ तक बात हुई है, अब आगे बताएं हमने क्या करना है। और देखें ना फ्रीक्वेंटली मुलाकातों की भी इजाज़त है, वो मतलब अब वो इशू नहीं है कि जी मंगल के रोज़ मिलना है या एक हफ़्ते की पाबंदी लग रही है या 2 हफ्तों की पाबंदी लग रही है। मुलाकात जब चाहेंगे वो उनको इजाज़त है कि जी आप कर लें, और आज भी उन्होंने इसीलिए कर ली। तो ये हमारे मुल्क में इसी तरह से चीज़ें चलती होती हैं, कोई चेंज अल्लाह के फजल से नहीं आता होता, वही एक ही ट्रैक है, उस पर दौड़ रहे हैं सारे, और बस वो किसी वक्त कोई नंबर 1 हो जाता है, किसी वक्त दूसरा नंबर 1 हो जाता है और वो पीछे रह जाता है। तो ये मामलात इसी तरह से चल रहे हैं, इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन बात वही नवेद साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सियासी हैजान ख़त्म हो जाए, किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लें, मतलब सारे फरीक बैठ के इसका हल निकाल लें, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। वो अगला सवाल भी आपका दहशतगर्दी पे है, उस तरफ तवज्जो देने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बेहतर है कि ये जो सियासी इख्तलाफात है कम से कम ये ख़त्म तो नहीं हो सकते ना, ज़ाहिर इख्तलाफ तो रहेगा तो सियासी जमातें भी रहेंगे ना, लेकिन इनमें कमी और शिद्दत वो जो है वो आज वाली वो नहीं होगी, तो यकीनन चीज़ें बेहतर। जी फैसल साहब, फैसल टाइमिंग की जो बात हो रही है कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको ये टाइमिंग?
دیکھیں ہم پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اس پہ کوئی دستخط، معاہدے میں دستخط نہیں ہوتے. اشاروں سے، سامنے آنے والے واقعات سے، منظرنامے سے ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے بھائی کہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے درمیان ڈیل کی طرف بڑھ رہی ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں. آج کا جو فیصلہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ واضح طور پہ جو عمران خان کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے عمران خان کو جو ہے وہ ایک مثبت پیغام دیا گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو ظاہر عمران خان سے بھی کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ درکار ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ یہ جو ان کا دھرنا ہے اتوار والا، اس کو جو ہے وہ کینسل کر دیں. شاید وہ کل جمعرات تک کا ٹائم ہے عمران خان کے پاس کی اناؤنسمنٹ کرنے کا، اس کے بعد جو ہے پھر شاید پورے پاکستان سے قافلے اس طرف روانہ ہو جائیں. لیکن اب یہ دیکھنا یہ کہ دونوں کے اندر جو اعتماد کی جو فضا ہے وہ کس حد تک ہے. کیا دونوں فریقین ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بہت ہی محتاط جملوں کا استعمال کریں تو کم سے کم یہ دو فریقین ایک دوسرے کی حد تک تو جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے کو ڈاج دیتے ہوئے آئیں. تو ان کا ایک دوسرے پر اعتبار کرنا، جب بات دو فریقین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں حکومت شامل نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے، وہ تیسرا کوئی فریق نہیں ہے. اور اچھا عمران خان کی ایک کامیابی جو ہے نا بہرحال اس پورے کھیل میں جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر اس نے کہا کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا تو انہوں نے آخر وقت تک حکومت سے بات نہیں کی، اور جو چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو تو یہاں تک بہرحال وہ لے کر آئے. حکومت کا رول بنتا بھی نہیں تھا. دیکھیں کٹ پتلیوں کا کبھی رول نہیں ہوتا، کٹ پتلیاں ہمیشہ صرف استعمال ہونے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ تو حکومت کو تھا. اور کل فواد چودھری نے جو بات کی ہے ان کی بات سے آپ لاکھ فواد چودھری سے اختلاف کریں، لیکن ان کی بات صحیح ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے یہ زندہ لاش ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کب تک اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے جو ہے زندہ لاش کو گھومے گی؟ اس کی افادیت تو سامنے نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی جو ہے وہ نہیں بیچ پا رہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا بیانیہ بھیجنے کے لیے خود ہی جو ہے وہ ان سے آگے آ کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑ رہا ہے، یا پھر اپنے لوگ جو ہے لے کے آنے پڑ رہے ہیں وہ، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے مسائل کا جو ہے وہ سبب بن رہے ہیں. تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کیوں نہ کیے جائیں جو بہتر انداز میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے بیانیہ جو ہے وہ فروغ کر سکتے ہیں. کوئی یہاں اصولوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. اگر عمران خان یہی مسئلہ تھا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے، اس ملک کے اندر ایک ہی جنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت حاصل کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کرنی ہے. تو عمران خان نے جو ہے وہ اس طرف جو آج کے واقعات ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. صحیح. یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے کس حد تک دونوں کے اندر اگر اعتبار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اعتبار کا ایشو ہے، ڈیل کا ایشو نہیں ہے. صحیح. یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی کی ساکھ کا، کسی کی کارکردگی کا، کسی کا تاثر خراب ہو جائے. یہ پاکستان کا، ہم جیسے بھوکی ننگی قوم کا ایشو نہیں ہے. یہاں اس معاملے کو دیکھتا نہیں ہے. ان فریقین کا بس ایک دوسرے پر اعتبار ہو جائے. ہم اور آپ کی تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے نا کہ ہمارے آپ کو سوچیں گے ہم نے اچھا سوچنا ہے یا برا سوچنا ہے، یا جمہوری اصولوں پہ سوچنا ہے، اخلاقی، آئینی، قانونی. یہ تو برحال کوئی تیسری دنیا کا ایشو نہیں، خاص طور پر پاکستان میں تو کسی کوئی گنتی میں نہیں آتا. برحال اگر ان دونوں فریقین ایک دوسرے پہ اعتبار قائم ہو گیا اور کل شام تک تو اگر انہوں نے کال جو واپس لے لی تو ٹھیک ہے، اور چیزیں جو ہے بڑھیں گی. مسلم لیگ کے لیے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے شاید جو ہے وہ ان کو اپنے لیے نئے کوریڈور، نئے راستے جو ہے وہ تلاش کرنے پڑیں گے. جی الیاس صاحب. جی بالکل فیصل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اعتبار والی بات یہ. اب جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں تو گورنمنٹ تو بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا بندہ بھی، کوئی ایسی بات بھی نہیں جو کھل کے کی جا رہی کہ جی مذاکرات کے لیے کون سی ان کی ٹیم ہے، کس طرح کس سے کر رہی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو بھی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی بھی جو بھی کر رہی ہے، جو بیک ڈور کر رہی ہے، جس طرح بھی کر رہی ہے تو وہ کر رہی ہے اعتبار والوں سے، تاکہ جن پر ان کو اعتبار ہے کہ یہ مسئلے کا جو حل ہے وہ اسی سے ہے. ان سے گورنمنٹ سے کرنے سے ان کو کچھ نہیں ہے ملے گا. اگر یہ کرتے بھی ہیں تو گورنمنٹ یہ کرے گی تو وہ یہی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ خود نہیں کاٹنا چاہتی ان کے ساتھ. ان کے مذاکرات، ان کی جو شرائط ہیں 3 شرائط وہ اگر مان لی جائیں تو وہ پھر کیسے اپنا مینڈیٹ ان کے حوالے کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو تو اپنا بھی پتہ ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر ان کی بات مانیں. اب یہ گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو ان کے آپس میں جو رابطے ہو رہے ہیں تو ان کو تو نہیں کہیں کوئی ایسا نقصان پہنچے گا. اب یہ بڑی ساری چیزیں سب لوگ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کل تک کہ کیا صورتحال ہے. اگر ان کی بات چیت ہو جاتی ہے،
یا جو آج جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے بھی گورنمنٹ کے کافی گھبراہٹ ہوئی ہے. حکومتی حلقوں میں یہ گھبراہٹ پائی جا رہی ہے کہ پہلے ایک نکلے پھر اب دوسرے نکلے, اب تیسرے معاملات, اب 30 نومبر تک جو کیس فائنل ہو رہے ہیں تو اس میں کیا غیر ملکی پریشر بھی ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے. بالکل ریاض بھائی, بالکل غیر ملکی پریشر تو جو ہے اس وقت, وہ کیونکہ پہلے پریشر انہوں نے پہلے خود ہی لے لیا تھا, ابھی فیصلہ آیا تھا تو ادھر ہی ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن پریشر جو ہے پہلے تو کہہ رہے تھے نا خط کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, اب وہ خط کو یہ خود ہی تسلیم کریں گے اگر پریشر آ گیا تو. تو وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اس وقت جو ایک کہتے ہیں نا ماحول بنا ہوا ہے, تو ماحول فیور میں آ رہا ہے پی ٹی آئی کے, تو پی ٹی آئی کی جب فیور میں آ رہا ہے تو اب دیکھیں عدالت کی جانب سے بھی ظاہر ہے کتنی دیر کیسز چلیں گے, کیسز ایسے بھی نہیں ہیں جس میں ضمانت ہو جاتی ہے, تو اتنا لمبا چلے گا جو پروسیس چل رہا ہے تو اس میں ضمانتیں تو ہونی ہیں, تو وہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے اگر پی ٹی آئی, اگر گورنمنٹ تو مذاکرات نہیں کر رہی, لیکن اگر جو ان کے ہو رہے ہیں مذاکرات وغیرہ تو پھر یہ بڑی سچویشن بڑی عجیب سی, ایک بڑی خوفناک ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جاتے ہو دکھائی دے گا, نہ صرف یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی, تو ان لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی اس تمام جو بھی سینیریو ہوتا ہے اگر چینج ہوتی ہے تو ان کو فائدے میں ہی رہیں گے, کیونکہ ان کے پاس جو آئینی عہدے ہیں تو وہ ان کے فیوریبل ہیں. تو اس لیے جو گورنمنٹ کو اس وقت ہے سوچ و بچار میں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اب حکومتی حلقوں میں ہے لوگ, لیکن وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ادھر احتجاج کی جو بھی تیاریاں پنجاب میں بھی کر لی گئی ہیں, قافلے کس طرح جائیں گے, کس طرح نکلیں گے, تو وہ اس کے لیے بھی ساری یہ جو پلاننگ ہے دونوں طرف سے جاری ہے. اب دیکھنا کہ یہ احتجاج کی کال مؤخر ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات سے متعلق ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی کے لیے کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے. دہشت گرد متحرک دکھائی دے رہے ہیں. آج بھی خوارج نے خیبر پختونخوا کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 12 بہادر جوان شہید ہو گئے. فائرنگ کا تبادلہ ہوا, 6 خارجیوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا. دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر سیاسی اور عسکری قیادت نے سخت فیصلے کر لیے. گزشتہ روز نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بڑے آپریشن کی منظوری دی گئی. اس اجلاس میں یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ جرائم اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں گے. دشمن قوتوں کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہ کن کیمپینز کا سدباب کیا جائے گا. اجلاس میں چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ایک متحد سیاسی آواز اور قومی بیانیے کو ضروری قرار دیتے ہوئے اتفاق کیا گیا کہ انسداد دہشت گردی مہم کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے اور مکمل قومی ہم آہنگی ناگزیر ہے. اسی سے متعلق سوال آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں؟ ظاہر ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہوئے کہ سخت فیصلے کر لیے ہیں بھائی, کب کریں گے اور فیصلے. وہ جیسے آتا ہے نا دھماکہ ہو گیا, ہائی الرٹ, تو میں کہتا ہوں وہ پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں سیدھے گھٹنا توڑ لیں. ہمارے فوجی جوان روز شہادتیں دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. آپ فیصلے لینے میں اتنے ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ ایپیکس کمیٹی ہے, آرمی چیف کا بیان بالکل ٹھیک ہے, کل آ گیا تھا, ہم نے بھی بات کی کہ جناب کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جو آئے گا اس کے ساتھ نمٹیں گے. بھائی نمٹے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے لیا ہے, آن کیا ہے. تو ہمیں سیدھی بات ہے رزلٹ چاہیے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں قومی یکجہتی دکھائیں گی, تو آپ کو یاد ہے اس ملک کے لاڈلے وزیر اعظم عمران خان ہوتے تھے, نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی آئیں, وہ کہتے تھے میں نے نہیں بیٹھنا. تو لہذا آپ یہ کہانی چھوڑ دیں کہ جی آپ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کنسنسس بنا کے لینا ہے, جو بیٹھتا ہے بیٹھیں, جو نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے. آپ ایکشن لیں. ہمیں پاکستان کلیئر چاہیے دہشت گردوں سے, سیدھی سی بات ہے. یہ بالکل کہانیاں نہ کریں ہمارے ساتھ. کوئی بندہ بھی آ کے کہ جی ہم اس جماعت کو منا رہے ہیں, جو نہیں مانتا رگڑ دیں, جو دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے رگڑیں اسے. ہمیں نتیجہ دیں کہ پاکستان اپنے پیارے بچوں کی لاشیں روزانہ شہیدوں کی مت اٹھائے. ہمارے نوجوان بالکل آتے ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, فیملی ممبرز ہیں جو پاک فوج ہے, تو یہ جوان اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے ہمارے گھر والے ہیں. تو یہ باتیں میٹنگز اب بہت ہو چکی ہیں, میرے خیال میں کافی ہو چکا ہے.
آپ ایکشن کیجئے اور رگڑتے چلے جائیں جو جو سہولت کار ہے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں نہ بتائیں کہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. دنیا میں جب ایکشن ہوتا ہے تو بعد میں عدالتوں کا سامنا کیا جاتا ہے, پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. جی ایاز صاحب. دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس اٹیک کے بعد ایک کمال کا جذبہ اس قوم میں وہ پیدا ہوا. دیکھیں یونٹی بڑی ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, آپ تب آئسولیشن میں فیصلے نہیں کر سکتے, اور جو فیصلے آئسولیشن میں ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کے نتائج بھی ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے, جس کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں, جو جائز تحفظات ہیں ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں, مطلب یہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا, امن و امان اس ملک کا مسئلہ ہے. رولا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں نے آ کے بسا دیے دہشت گرد, فلاں نے بسا دیے. بھئی یہ ریاست نے دیکھنا ہوتا نا کہ ریاست کے فیصلے کیا مطلب چینج ہو جاتے ہیں باہر 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد. اس طرح کی چیزوں پہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے اور اس طرح کے بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اس پہ ریاست کی پالیسی ایک ہی رہتی ہے ہمیشہ اور ایک رہنی چاہیے. اس میں تبدیلی نہ آ سکتی ہے, نہ آنی چاہیے میرے خیال میں. اگر کوئی اس میں چینج آئی درمیان میں جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے تو وہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, تاکہ دیکھیں بات وہی ہوتی ہے نا, وہ ریاستیں وہی ترقی کرتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں جو جائزہ لیتی ہیں. جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہ دیکھتی ہیں کہ یہ دوبارہ غلطی نہ ہو, پھر چیزیں آگے ٹھیک چل سکتی ہیں. اس لیے میرے خیال میں سب کچھ چھوڑ کے اس وقت اس ایک ایشو پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگرچہ مسائل تو ہمارے بہت سارے ہیں اس وقت, کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, یقیناً ہم خود اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لے کے آئے ہیں کہ مسائل ہمارے انبار لگا ہوا ہے مسائل کا, لیکن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ, جس پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے یقیناً ایک نیشنل یونٹی چاہیے ہوگی اور وہ آنی چاہیے بالکل اس میں. جی فیصل صاحب. دیکھیے یہ تواتر کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں, اس واقعات سے ہر پاکستانی کا دل جو ہے نا وہ دکھ رہا ہے. تو اگر وہاں کوئی فوجی ہلاک ہوتا ہے تو وہ یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کا کوئی محافظ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں, اگر وہ ہلاک ہو رہے ہیں تو وہ ہلاک آپ کو بچانے کے لیے, آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہو رہے ہیں. یہ برحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کے تحت پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کرنا ہے, پاکستان کی داخلی سلامتی کو نقصان پہنچانا ہے. اس میں اب اس کا حل کیا ہے اور یہ معاملہ جا کے رکے گا کیسے؟ یہ اب صرف اور صرف ایک ریاست اپنے پر سارا جو ہے نا بوجھ نہ لے, اس میں تمام فریقین کو جو ہے نا وہ آن بورڈ لیا جائے. جیسے پہلے اجلاس ہوئے تھے, پیکس کمیٹی کا اجلاس بھی اور قومی اسمبلی کا, چاہے اس کو بند کمرہ اجلاس کر کے ایک متفقہ لائے عمل بنایا جائے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. ایک آپ کا 10 سال کا 20 سال کا ایک ماسٹر پلان بنایا جائے, اور اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ ماضی میں اس طرح کے جو نیشنل ایکشن پلان بنا یا جو دیگر آپریشن بنے ان پر اب تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا. اور یہاں پہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, جہاں ان سے بات ہو سکتی ہے وہاں ان سے بات کریں, جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کریں. اس میں پورا پاکستان جو ہے اس کے چاہے اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو وہ اس معاملے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا, کہیں آپ کی اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا. اور اس حوالے سے اگر جتنی جلدی ریاست حکمت عملی بنائے گی اتنا ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے بالکل. جی بریک واپس آئیں گے, نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں قومی یکجہتی کے لیے, اور خاص طور پر جس طرح ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد اب سیاسی اتفاق رائے بھی بہت ضروری ہے, تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو بہت فوری اور ضروری ہیں؟ دعا دیکھیں, میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قومی یکجہتی. آپ دیکھیں 2014 کے آپریشن ضرب عضب جب لانچ کیا گیا تھا, اس وقت جو ایک قومی جذبہ دیکھا گیا تھا وہ ایک ہول آف نیشن اپروچ نظر آ رہی تھی. پوری قوم جو ہے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی,
اور جس طرح سے پاکستان نے اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور جس طرح سے دہشت گردی کو شکست دی، یعنی آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کا یہ فارمر جو آپ کا ٹرائبل ایریا تھا جہاں پہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں، ان کے بوم میکنگ فیکٹریز تھیں، ان کے جو ہے ٹریننگ سینٹر تھے، سب کچھ ختم کر دیا، اور وہ اسی وقت سے یہ حافظ گل بہادر جو ہے وہ اکراس دی بارڈر افغانستان میں چلا گیا، اور وہاں سے اب یہ ساری کارروائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم صرف یہ کہیں یہ صرف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جنگ نہیں ہے، دیکھیں وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا 2014 کے جو آپریشن کے وقت، تو اس نیشنل ایکشن پلان میں جو فوج کے کرنے کے کام تھے وہ تو فوج نے کر دیے، یعنی جتنا بھی اس کی کائنیٹک کمپوننٹس ہے وہ تو فوج نے کر دیے، لیکن جو سیولین کے کرنے کے کام تھے وہ سیولین نے نہیں کیے۔ آپ ابھی دیکھیں جو بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ایکٹیو گروپ ہے جس نے کراچی میں بھی دہشت گردی کے حملے کیے ہیں وہ کلعدم BLA کا جو ہے وہ مجید بریگیڈ ہے، اور جو ابھی جس نے بنو میں کیا ہے یہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ دونوں گروپ جو ہے یہ جولائی 2024 تک یہ کلعدم نہیں قرار دیے گئے تھے، تو پالیسیوں کا جو کنسسٹنسی ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ اگر ہم نے اس وقت دہشت گردی کو شکست دی تھی تو اب بھی دہشت گردی کو ہم شکست دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو، وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی ایک ہمارے پاس سری لنکا کی مثال ہے، لیکن سری لنکا میں بھی یہ دیکھیں کہ وہاں پہ LTTE جو تھی یا تامل ٹائیگر جو تھے انہوں نے ایک علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں وہ گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں، تو صرف کائنیٹک اپروچ سے نہیں ہوگا، کائنیٹک اپروچ جو ہے وہ فوج کرے گی، نان کائنیٹک اس کا جو کمپوننٹ ہے اس میں پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی باقی قوم کو جو ہے اس میں آگے آنا ہوگا اور یہ جنگ مل کے لڑنی ہوگی۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں جی یہ جو ہمیں یہ جو اب اقدامات جو کل کیے گئے یہ بہت پہلے اس پر تمام جو سیاسی جماعتیں جو بجائے آپس میں لڑتی رہتی اس مسئلے پر دیکھنا چاہیے تھی۔ دیکھیں آئے روز کوئی نہ کوئی آج بھی شہید ہوئے ہیں، کوئی بارڈر پر جو بھی ہے سیکیورٹی کے جو فورسز ہیں وہ کوئی نہ کوئی آج دیکھیں کہیں نہ کہیں جھڑپیں اور ان کے ساتھ جو خارجی قوتیں ان کے ساتھ لڑتے لڑتے دیکھیں آج بھی شہید ہوئے ہیں، ہمارے جوان بھی افسران بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے بالکل اس پر بڑا اچھا کیا کہ سب مل کے اس پر جب فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر بالکل سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو بھی ہیں تمام سیاسی جماعتیں عوام کو سب کو مل کے اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں حالات اب بگڑتے جا رہے ہیں۔ بگڑنے پہلے جیسے ہم نے کنٹرول کیا تھا، جس طرح مقابلہ کیا تھا، ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اپنے ملک سے، اس کو یہ دہشت گردی کی جو جن تھا اس کو بھگایا تھا، ان دہشت گردوں کو اسے پاک کی تھی زمین، لیکن اب ضرورت پھر دوبارہ ایک دفعہ آ گئی ہے کہ ان کو صاف کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے ملک میں، کیونکہ جو دہشت گردی سب سے بڑا ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو اس کے لیے مسئلہ دوسرے ثانوی آ جاتا ہے، یہ دہشت گردی سب سے، کیونکہ اس سے براہ راست جو ہٹ ہوتا ہے عام آدمی ہٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو فورسز جو ہماری کام کر رہی ہیں اس وقت بارڈر پر، ہر جگہ اتنا بڑا بارڈر ہے جو اس کے پر ان کو کنٹرول کرنا، ان کو سیکیور کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ جو ہمارے جوان ہیں اس پر دن رات جو کر کے حفاظت کر رہے ہیں، اور بالکل جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو امن کی صورتحال ہے انہی کی بدولت، تو اس لیے اس کے لیے چاہیے اس کو جو پلان کیا ہے جو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، بالکل ڈٹ جانا چاہیے سب کو، اور اس کا دیکھنا چاہیے، ان کو غائب ہٹانا چاہیے، تاکہ جو ملک میں امن و امان کی صورتحال، کیونکہ جو صورتحال امن و امان کی ہوگی بہتر تو اس سے ملک کی جو اکانومی بھی بہتر ہوگی۔ جی بالکل یکجہتی کی بہت ضرورت ہے، اور واقعی عملی اقدامات ہوتے نظر آنے چاہیے، صرف اجلاس اور محض باتیں نہیں، سیاسی طور پر ایک یونٹی کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سب کو بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔